من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ومولانا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم نے وعدہ اور وعید کے متعلق گفتگو کی تھی۔ آج اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انسانوں کی خصلت کی توجہ کروائی ہے۔ ارشاد ہوا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ جو ظاہر کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی ہے، یعلمون اس کا بڑا علم رکھتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور اپنی آخرت سے غافل ہیں۔ غفلت جو ہے وہ آخرت سے ہے، ظاہری دنیا کو بڑا سمجھتے ہیں، بہت جانتے ہیں کہ کہاں فائدہ ہے، کہاں نقصان ہے، کن کن ذرائع سے آمدن بڑھتی ہے، لذتیں کہاں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں، کھیل تماشے جو ہیں وہ کیسے ہم نے اختیار کرنے ہیں، زیب و زینت کیسے اختیار کرنی ہے، تو یہ دنیا کا علم ان کے پاس بہت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ جو ظاہراً کی تنوین ہے نا، یعلمون علم رکھتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا، تو عربی زبان میں یہ جو تنوین ہے نا ظاہراً کی، وہ یہ بتاتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کا بڑا نالج رکھتے ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں، اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں، لیکن بے وقوف اتنے ہیں کہ اس دنیا کا بھی سارا علم نہیں رکھتے۔
اس کائنات کا بھی سارا علم نہیں رکھتے۔ کیوں؟ یہاں جو آپ علم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے حواس سے کرتے ہیں۔ یہ ترتیب یاد رکھنی ہے، ورنہ پھر وہ ذہن میں ساری بات نہیں آئے گی۔ میں کسی چیز کو دیکھ کر اپنے نفع نقصان کا فیصلہ کرتا ہوں، سن کے کرتا ہوں، چکھ کے کرتا ہوں، چھو کے کرتا ہوں، سونگھ کے کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنی حصے تو استعمال کر کے اپنے لیے فیصلے کرتا ہے، ان حصوں کا علم حتمی نہیں ہے۔ یہ جو محسوسات کی دنیا ہے یہ تمہیں دھوکہ دیتی ہے۔ میں یہ ایک جملہ ابتدا میں عرض کر دوں، چونکہ ہم نے پہنچنا اسی نتیجے پہ۔ جہاں حواس دھوکہ کھاتے ہیں تو ہماری رہنمائی کون کرتا ہے؟ عقل کرتی ہے۔ بھائی ایک بندے کو بخار تھا، بخار کی وجہ سے اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ اب اس نے منہ میں گڑ یا شکر ڈالا تو اس نے کہا یہ شکر کڑوی ہے۔ اس کی چکھنے کی حس نے اس کو دھوکہ دے دیا نا، بھائی شکر تو کڑوی نہیں تھی۔ تو اس کو کس نے بتایا کہ تو دھوکے میں ہے؟ عقل نے بتایا۔ عقل نے اس کو بتایا نا کہ تیرا منہ کڑوا ہے بخار کی وجہ سے، شکر کڑوی نہیں ہوتی۔ تو جہاں حواس دھوکہ کھاتے ہیں وہاں عقل رہنمائی کرتی ہے، اور جہاں عقل دھوکہ کھاتی ہے وہاں نبی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے ترتیب اصل۔ یہ ظاہراً کی اگر میں تنوین آج آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ گمان ہے کہ یہ دنیا، ظاہری دنیا کو بڑا جانتے، بڑا فخر کرتے، لیکن ان کو عقل مند کہنا بھی عقل کی توہین ہے۔ ان کو بھی عقل مند نہ کہیں۔ مثلاً دیکھیے، ہم کہتے ہیں نا کہ جو بات میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے میں اس کا کیسے انکار کروں؟ میں اپنی اکھیں دیکھا۔ قرآن کریم آپ کو کہاں لا کے کھڑا کرتا ہے؟ لیکن یہ بچے جو اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سائنس میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، ہمارے اردو ادب میں بھی پڑھائی جاتی ہے کہ پرانے دور میں بہت سے لوگ صحراؤں میں اس لیے مارے گئے کہ جب وہ صحرا میں سفر کرتے تھے تو سامنے ریت جب سورج کی روشنی میں چمکتی تھی تو ان کو پانی کا مغالطہ لگتا تھا کہ سامنے پانی ہے، تو وہ مسافر اس ریت کو پانی سمجھ کے وہاں سفر کرتے اور اتنی دور نکل جاتے کہ پھر واپسی بھی ممکن نہ ہوتی اور وہ صحراؤں میں مر جاتے۔ اس کو کہتے ہیں سراب، دھوکہ۔ آنکھ کے دھوکے کو سراب کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ نے تو کہا کہ میں تے اپنی اکھیں ویکھیا ہے، قرآن کہتا ہے تیرا اکھیں ویکھیا بھی دھوکہ ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت جہاں جملہ کہا تھا۔ اقبال نے کہا اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو۔ یہ جو رنگ و بو کی دنیا ہے، عیش و عشرت کی دنیا ہے، یہ سراب ہے، دھوکہ ہے، اس کو تو نے باغ سمجھ لیا؟ اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو، آہ ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ وہ بے وقوف، پنجرہ اور آشیانہ گھونسلہ جو ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔
یہ تو رنگ و بو کی دنیا ایک پنجرا تھا جس میں تو پھنس گیا اور تو نے سمجھا کہ میں آزاد زندگی گزار رہا ہوں، میں گھونسلے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ کتنی جگہوں پہ دھوکہ کھاتے ہیں یہ حواس۔ یہ میں نے ایک وہ بات کی جو آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی، لیکن اب جب صحراؤں میں سفر ہوتا ہے تو اب انسان دھوکہ نہیں، سامنے اب بھی آنکھ کو وہ پانی ہی نظر آتا ہے، لیکن عقل بتاتی ہے کہ یہ سراب ہے، یہ پانی نہیں۔ آپ اپنے دیکھیے، یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے، چونکہ یہ لفظ ایسا آ گیا تھا ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یہ حیات جو ہے، ظاہری حیات جو ہے، اس کا بھی پورا علم نہیں رکھتے۔ ہم نے کتنی لذتیں جو ہیں وہ پیدا کی، بیکریوں کا سامان، یہ چٹکھٹی چیزیں جو ہیں یہ بنائیں، زبان نے تو ہمیں یہی کہا کہ یہ لذت والی چیز ہے، لیکن جب اس سے ہارٹ اٹیک ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں۔ کیا تم اس بیماری کو لذت سمجھتے رہے؟ جن چیزوں کو تم لذت سمجھتے تھے وہ تو تمہاری بیماریاں تھیں، اور پھر اس سے آگے جب ایڈوانس ہوئے کہ عیش و عشرت میں تم لذت میں پڑے تو تمہیں ایڈز کی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنی تم ان حواس کے ذریعے سے، آپ کھیل کود میں بچے کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار اتنا بھی نہ کھیلو کہ تم اپنے امتحان میں فیل ہو جاؤ، کیوں اپنا نقصان کرتے؟ تو یہ میں مختصر سی بات، ویسے تو تفصیل میں ظاہر ہے کافی جمعے چاہیے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے، تو عرض یہ کرنا تھا کہ آپ کے حواس آپ کو جو علم دیتے ہیں وہ علم قطعی اور حتمی نہیں ہے، وہ ناقص علم ہے۔ اگر حواس کے علم پہ فیصلے کرو گے تو وہ فیصلے بھی غلط کرو گے۔ قرآن کہتا ہے تم وحی الہی کو تو چھوڑو، ابھی کم از کم حواس کے علم سے نکل کر عقل کے علم میں تو آ جاؤ۔ او بھائی، حواس کے علم سے نکل کے، عالم محسوسات سے نکل کے عالم معقولات میں تو داخل ہو جاؤ۔ یہ تو تم فرق کرتے ہو نا۔ اب بھی تم یہی سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس پیسے ہوں گے، دولت ہوگی، محل ہوگا، عیش و عشرت کا سامان ہوگا، یہ کامیابی ہے، لیکن عقل تمہیں کیا بتاتی ہے؟ عقل تمہیں یہی بتاتی ہے؟ نہیں، عقل کہتی ہے کہ تیرے پاس دریائے نیل کی تہذیب ہے، احرام مصر کو دیکھ، کتنے محلات تھے، کتنے عیش و عشرت کے سامان تھے، کتنے کھیل کود تھے۔ یہ دریائے سندھ کی تہذیب دیکھ، ہڑپا اور مانجو دڑوں کو، دجلہ و فرات کی تہذیب دیکھ۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ کھنڈرات۔ اور بھائی کھنڈرات رہ گئے نا، کچھ زمین کے اوپر کچھ نیچے۔ یہ عقل تمہیں بتائے گی کہ جنہوں نے عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کیے ان کے کھنڈرات ہیں، وہ باقی نہیں رہے۔ اچھا، قرآن کریم ایک دوسری طرف بھی جو اشارہ کرتا ہے کہ عالم محسوسات سے تو فیصلے جانور بھی کرتے ہیں، تیرا کیا
کیا فرق رہ گیا پھر؟ ایک جانور کو بھوک لگی ہو تو چارے کی طرف وہ بھی نہیں بھاگتا، چارہ دیکھ کے بھاگے گا نا اس کی طرف۔ اپنے بچے کو دیکھ کے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، کسی جانور کا بچہ مر جائے تو وہ بھی غمگین ہوتا ہے۔ عالم محسوسات سے، لیکن یہ ہے کہ جانور کو جب بھوک لگی ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ چارہ جو ہے یہ خراب ہے یا صحیح ہے، وہ کھا جاتا ہے۔ لیکن تیری زبان تجھے ذائقے سے بتا دیتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، تیری ناک سونگھ کے بتا دیتی ہے کہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن فیصلہ پھر بھی کون کرتا ہے؟ ناک نے سونگھ کے عقل کو بتایا تھا، عقل نے کہا یہ غلط ہے چھوڑ دے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ عالم محسوسات سے فیصلے تو جانور بھی کرتے ہیں، تو کم از کم عالم معقولات میں تو آ، عقل کی دنیا میں تو آ۔ یہ جتنی تہذیبیں ہیں جن کے کھنڈرات آپ کو ملتے ہیں، یہ کوئی بھی تہذیب 200 سال سے زیادہ نہیں چل سکی۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ جتنی بھی تاریخ انسانی میں انسانوں نے پوری طاقت، دولت، فوجیں، اسٹیٹ کی طاقت استعمال کر کے تہذیبیں بنائیں، وہ 200 سال سے زیادہ نہیں چل سکی۔ ساہیوال کے قریب ہے، وہ جا کے دیکھ لیں، یہ سندھ میں جا کے دیکھ لیں، اہرام مصر کو دیکھیں، کھنڈرات ہیں جن کے پیچھے انسانوں نے پورے وسائل خرچ کیے۔ لاہور میں جا کے شاہی قلعہ دیکھ لیں، لال قلعے دیکھ لیں، کیا ہے؟ کھنڈرات ہیں۔ وہ تہذیبیں جن کو انسانوں نے پوری طاقت سے بچانے کی کوشش کی، وہ 200 سال سے زیادہ نہ چل سکی۔ کسی نمرود کی تہذیب، کسی فرعون کی تہذیب۔ دیکھیے یہ مسجد سادہ سی ہے، یہاں کو ٹائل پتھر نہیں لگے، اے سی نہیں لگے، یہاں تو ہم اچھے طریقے سے ممبر بھی نہیں بنا سکے، اسی کرسی کو ممبر بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ تہذیب جمعے والی 1400 سال 1500 سال پہلے میرے پیغمبر نے شروع کی تھی، یہ آج بھی قائم ہے۔ اس تہذیب کی بنیاد محلات پہ نہیں رکھی گئی تھی۔ میرے نبی نے اپنے لیے کوئی لال قلعہ نہیں بنایا تھا، کوئی عیش و عشرت کا سامان اکٹھا نہیں کیا تھا۔ میں اسی لیے علماء سے بھی کہتا ہوں مایوس نہیں ہونا، یہ تہذیب بیمار ضرور ہو گئی لیکن اس نے دم نہیں توڑا۔ اپنی بیماری کے باوجود اپنا اثر قائم رکھے ہوئے آج بھی آپ دور دراز سے قرآن سننے کے لیے تشریف لائے۔ اور تاریخ انسانی حیران ہے کہ وہ سادہ سا اونٹ کے کجاووں کا جو ممبر بنایا گیا تھا، جس کو ختم کرنے کی لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اس تہذیب کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ حقانیت ہے اس تہذیب، لیکن جن کو قائم رکھنے کی کوشش کی وہ قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ تھا ظاہر من الحیات الدنیا، فرمایا یہ تو ظاہر کا بھی سارا علم نہیں رکھتے۔ اگر ظاہر کا یہ علم رکھتے ہوتے تو آج یہ بھی ان کھنڈرات والا فیصلہ کرتے۔ بھائی پہلی تہذیبیں اگر کھنڈرات بن گئیں تو تمہارے کیا محلات بچ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، تاریخ انسانی میں ایک بات تمام محققین نے لکھی، تم نے اپنی تہذیب اپنی خوبیوں کی بنیاد پہ بچانا ہوتی ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھنا۔ کسی کی کمزوریوں کی وجہ سے تم نے کامیاب نہیں ہونا،
تم انتظار کرتے رہتے ہو کہ ہندو مارے جائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، امریکہ مارا جائے گا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ نہیں، تم نے اپنی خوبیوں کی بنیاد پہ کھڑا ہونا ہے، ان خوبیوں کو اپناؤ جو تمہارے پیغمبر نے تمہیں دی ہیں۔ جب اپنی خوبیوں کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہو تو پھر اس کلچر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس تہذیب کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ کرنا کرانا۔ میں صبح بھی آج بات کر رہا تھا، مامون الرشید نے نا، ہارون الرشید کے بیٹے نے امام علی رضا کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ہم عباسیوں نے بنو امیہ سے جنگ لڑی تھی کہ یہ اہل بیت کا حق تھا حکومت، لیکن ہم نے بھی، ہمارے بڑوں نے، منصور نے، ابو العباس صفا نے اہل بیت پہ بڑا ظلم کیا، حالانکہ حکومت ان کے نام پہ لی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ حکومت ان کو واپس کر دیں۔ تو اس نے اپنا ولی عہد امام علی رضا کو مقرر کر دیا کہ میرے بعد اب بادشاہ یہ ہوں گے۔ لیکن یہ حکومت کا چسکا ایسا ہوتا ہے، پہلے تو یہ فیصلہ کر لیا، لیکن بعد میں پھر کہا کہ میری اولاد کا کیا بنے گا۔ پھر وہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نے دعوت پہ بلایا اور انگوروں کے اندر زہر ڈالا اور امام علی رضا کو وہ انگور پیش کیے۔ تو آپ نے وہ دعوت پہ گئے ہوئے تھے، انگور کھا لیے۔ جب آپ اٹھ کے آنے لگے تو مامون نے کہا کہ امام کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے میں وہاں ہی جا رہا ہوں۔ تو جہاں مجھے بھیجنا چاہتا ہے میں وہاں ہی جا رہا ہوں۔ اس زہر سے آپ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی۔ لیکن جاتے جاتے جو جملہ امام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ تعلق، ہمارے ساتھ وابستگی، ہمارے ساتھ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نیک اعمال کرنا چھوڑ دو، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا چھوڑ دو کہ ہم امام حسین کے ساتھی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے ساتھی ہیں، امام علی رضا کے ساتھی ہیں، ہمیں محبت ہے، ہمیں عملوں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تاریخی جملہ امام علی رضا کا۔ آپ نے فرمایا تمہاری نجات صرف اس بات میں نہیں ہوگی کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کرو، نیک اعمال چھوڑ دو، تو ہمارا تعلق تمہیں کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اگر تم نیک اعمال کر کے کہو کہ ہمیں نبی اور اس کی اہل بیت کی ضرورت نہیں، تو تمہیں نیک اعمال بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے حدیث یہ نقل بھی کی ہے نا کہ ایک شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے، اگر اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے خلاف نفرت ہے تو وہ جہنمی ہے۔ تو امام علی رضا نے اس موقع پہ فرمایا، آپ نے فرمایا نہ تیرے اعمال ہماری نسبت کے بغیر فائدہ دیں گے، نہ ہماری نسبت اعمال کے بغیر فائدہ دے گی۔ کیا نبی اس لیے آئے تھے کہ تم اعمال کرنا چھوڑ دو؟ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ اللہ رسول کے ساتھ نسبت بھی ہو اور اعمال کے لیے کوشش بھی۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی خوبیوں پہ کھڑا ہونا ہے، وہ خوبیاں جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ تو آگے یہ پھر فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ ان کی نظر تو یہ زندگی کے پردے پہ ہے، ظاہری یہاں فیصلے کرتے ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہیں، اور دنیا بھی ساری کا علم نہیں ہے، دنیا سے بھی غافل ہی ہیں۔ ورنہ یہ
کھنڈرات دیکھ کے، پہلے لوگوں کا حشر دیکھ کے تو ایسے فیصلے نہ کرتے، اب تو ظلم نہ کرتے، ملاوٹ نہ کرتے، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرتے۔ پہلوں کا کیا حال ہوا ہے؟ اگر عقل سے فیصلے کرتے تو ظلم کے فیصلے کرتے۔ اگر کوئی ظلم کا فیصلہ کر رہا ہے تو وہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ جتنی گفتگو کی ہے میں نے اسی جملے کے لیے کی۔ یہ چونکہ جملہ قرآن میں بار بار آتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہاں بھی فرمایا کہ یہ کیا اپنے نفسوں پر تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کون کرے گا؟ عقل والا ہی کرے گا نا۔ اس غور و فکر کا تعلق بھی عقل کے ساتھ ہے نا۔ کئی دفعہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑا فیصلہ کیا تھا، فلاں جی وہ بچہ بڑا اچھا ہے، ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا کاروبار ایسا ہے، لیکن جب ہم نے رشتہ داری کی تو پتہ لگا اس سے برا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ظاہری یعنی تفکر و تدبر نہیں ہے نا، کس بات پہ فیصلہ کر لیا؟ ظاہری حسن و جمال پہ کر لیا، ظاہری مال و دولت پہ کر لیا۔ گزارا تو سیرت و کردار سے ہونا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں جی اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر بھی غور نہیں کرتے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، ان آسمانوں اور زمینوں اور وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، الا بالحق، اپنے آپ پہ غور کر لے یا زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس پہ غور کر لے، تجھے حق نظر آئے گا۔ ابھی قرآن وحی کی طرف، نبی کی طرف نہیں آیا، ابھی صرف عقل کی بات کر رہا ہے۔ عقل سے سوچ، تجھے حق نظر آ جائے گا۔ وقت کم رہ گیا، میں ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ دیکھ، ظاہر ہے تو کہے گا جی میں نے قبر کا عذاب تو نہیں دیکھا، مجھے کیا پتا، میں نے فرشتے نہیں دیکھے، مجھے کیا علم۔ اپنے آپ کو تو دیکھا ہے نا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اور اپنے آپ کو تو نے دیکھا ہے نا۔ اس کو ذرا غور و فکر سے دیکھ لے۔ اب یہاں دو چیزیں کی طرف ہے، اپنے اندر دیکھ اور باہر دیکھ۔ دعوت دی ہے قرآن نے، اور دیکھ عقل کی بنیاد پہ۔ تو لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، اس حلق سے نیچے، یہ پروسیس لمبا ہے، وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی اس کو ختم کرنے لگا۔ معدے کے منہ پہ ایک منفذ ہے، جو ہی لقمہ معدے کے اندر گیا وہ بند ہو گیا۔ اب یہ جو چپاتی، یہ روٹی، یہ گوشت، یہ فروٹ تو نے کھایا ہے، تجھے اس کے اندر کہیں خون نظر آتا تھا؟ بھائی اس کے اندر تو نے بلڈ کہیں دیکھا تھا؟ یہ کیسے بن گیا؟ اس معدے کے اندر جو ایک پروسیس ہوا، اس کا بھی ایک ظاہر ہے لمبا پروسیس ہے۔ اس نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک مصفہ خاص تھا جو اس کے اندر انرجی تھی، طاقت تھی، اور ایک فاضل مادے تھے۔ فاضل مادے اس معدے نے بڑی آنت کو دے دیے، اور وہ مصفہ خاص جگر کو دیا۔
اب وہ جو مصفہ خاص تھا اس کے اندر سے جگر نے خون بنایا، جس سے تو سارا دن کام کرتا ہے نا، میں یہ گفتگو بھی کر رہا ہوں تو یہ انرجی مجھے خون سے ملتی ہے، یہ حرارت مجھے خون سے ملتی ہے، میں ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں، آنکھ جھپک رہا ہوں، تو یہ انرجی کہاں سے مل رہی ہے؟ اب جگر نے اس کو خون میں تبدیل کر کے گردوں کی طرف بھیجا، گردوں نے وہ جو ناقص پانی تھا وہ مثانے کو دے دیا، اور وہ جو خون تھا وہ چھوٹی شریانوں کے ذریعے تیرے جسم کو دے دیا۔ یہ بڑا لمبا پروسیس ہے، میں نے مختصر کر کے عرض کی ہے۔ اب دیکھیے، جب آپ پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں نا، پخانے سے، تو پتہ ہے کیا حکم ہے؟ ٹائلٹ سے باہر نکلنا ہے تو کہنا ہے غفرانک۔ یہ دعا بھی سیکھ لیے نا، جب بھی آپ رفع حاجت سے فارغ ہوں تو غفرانک۔ اس ایک لفظ کے اندر یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اس میں بخشش کیا، مغفرت کیا، غفرانک کا کیوں کہا؟ مولا کریم، میں نے تو اپنی بے عقلی میں کچھ فاسد مادے بھی کھا لیے تھے جو میرے جسم کے لیے نقصان دہ تھے، میرے مالک تو نے ان میں سے جو اچھی چیز تھی وہ میرے جسم کو دے دی اور فاسد مادے خارج کر دیے اور مجھے نقصان سے بچا لیا۔ دیکھیے، آپ جب یہاں ٹائلٹ سے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تمہیں یہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کر کہ تو اگر کبھی کم عقلی میں فاسد مادے کھا بھی جائے تو اللہ ان کو بھی تجھ سے دور کر دیتا ہے۔ عقل کی بنیاد پہ سوچ۔ اب وہ خون شریانوں میں آیا تو لبلبے سے انسولین اس کے اندر داخل ہوئی کہ جو زیادہ شکر کی مقدار ہے وہ نہ رہے، تاکہ مجھے انرجی جو ہے وہ ملتی رہے۔ اب یہاں میں ایک جملہ صرف جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب سے انسان پیدا ہوئے، کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد، اب بھی بلینز میں ہے، کتنی کثرت آپ کو نظر آتی ہے انسانوں کی، لیکن میرا بھی نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ میری زندگی کی بقا کا نظام ہے نا۔ او بھائی، اللہ نے صرف مجھے پیدا نہیں کیا، مجھے کام کاج کے لیے جس حرارت کی انرجی کی ضرورت تھی وہ مجھے دی ہے نا، جب تک میری زندگی یہ دی ہے مجھے، یہ ہے میری زندگی کی بقا۔ اب انسان ہیں اربوں میں، کثرت ہے نا، لیکن ان اربوں انسانوں میں نظام ایک کام کر رہا ہے۔ بھائی میرا بھی نظام معدے کا، شوگر کا، خون بنانے کا، جگر کا، گردوں کا یہی ہے نا، آپ کا بھی یہی، ساری دنیا کے انسانوں کا یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اربوں میں ہے لیکن پیدا کرنے والا ایک ہے، باقی رکھنے والا ایک ہے۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو انسانوں کے یہ نظام مختلف ہوتے، ہر انسان کی بقا کا نظام علیحدہ ہوتا۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے آپ نے آپریشن کروانا ہو، کوئی اور مرض لگ جائے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو خون کے لیے کسی دوسرے انسان کی ہی ضرورت ہے۔ یہ تم روٹیاں، فروٹ، گوشت کسی مشین میں ڈال کے بلڈ نہیں بنا سکتے۔ اور یہ ہر انسان میں ایک کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے۔ یہ نظام ایک اس لیے ہے کہ باقی رکھنے والا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا تو اگر عقل کی بنیاد پہ بھی دیکھے گا تو تجھے توحید نظر آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ
کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے اور چلانے والا بھی ایک ہے، اس نظام کو باقی رکھنے والا بھی ایک ہے۔ کہاں سے دیکھ؟ وفی انفسہم، اپنے اندر دیکھ۔ جب اپنے اندر دیکھ لے گا پھر زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے ان کو بھی دیکھ، اس کا مشاہدہ کر۔ الا بالحق، یہ کیا ہے؟ صرف حق ہے، اور تجھے کوئی شے نظر نہیں آئے۔ تو دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید آپ کو تفکر تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے، باقی جو چیزیں تجھے نظر نہیں آتی ان کو تو چھوڑ۔ سنوریہم فی آیاتنا وفی الآفاق وفی انفسہم، 25ویں پارے میں فرمایا تھا کہ ہم عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تیرے اندر بھی اور آفاق میں۔ اس لیے توحید کا مسئلہ تو اتنا آسان ہے کہ آپ تھوڑی سی غور و فکر کریں گے تو تمہاری عقل جو ہے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، اس نظام کو چلانے والا ایک ہے۔ اور دوسرا اس کا جو سلسلہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء مختلف علاقوں میں آئے، مختلف زمانوں میں آئے، لیکن پیغام سب کا ایک ہی تھا، پیغام سب کا ایک تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ وحدہ لا شریک۔ تو اس میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ایک یہ جو وفی انفسہم کی ایک مثال تو میں نے دیکھیے، کوئی ایک مثال نہیں ہے، اگر آپ غور و فکر کرتے جائیں گے نا، مثلا دیکھیے آپ نے سانپ کو دیکھا تو دیکھنے کے ساتھ ہی اس نے عقل کو پیغام دیا کہ یہ سامنے ضرر پہنچانے والی چیز ہے، تکلیف پہنچانے والی چیز۔ عقل نے کیا کیا؟ فوری طور پہ ہاتھ کو حکم دیا کہ یہاں سے کوئی پتھر اٹھاؤ اور اس سانپ کو مار دو۔ اور اگر کوئی چیز کو سوٹی وغیرہ نہیں ہے تو پھر عقل کیا کہے گی کہ اپنے آپ کو محفوظ کر، بچا لے، بھاگ جا یہاں سے۔ تمام انسانوں میں یہی کام کر رہا ہے نا نظام، بھائی اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کا یہی نظام ہے نا، کہ کوئی اور نظام بھی ہے؟ آپ اپنے اعصاب کے نظام پہ غور کر لیں، نظام انہضام پہ غور کر لیں، اب سرکولیشن جو بلڈ کی ہے اس پہ غور و فکر، آپ کسی نظام پہ بھی غور کریں گے ہر انسان میں ایک ہی نظام پایا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے کہ جب تو اپنے اندر دیکھے گا تو پکار اٹھے گا کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے۔ چھوڑ ابھی تو وہاں کہ پاک پیغمبر کے در سے تجھے کیا ملتا ہے، وحی کا علم تجھے کیا دیتا ہے، اپنی عقل کی بنیاد پہ تو فیصلے کر لے۔ اور قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ یہ عقل میں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ تو اس کو استعمال ہی نہ کر۔ او بھائی اگر اس کو استعمال ہی نہیں کرنا تھا تو تمہیں جانوروں کی طرح عطا ہی نہ کرتے۔ ہاں تو اس لیے اب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زبان کے چسکے کے لیے فاسٹ فوڈ کھاتا پھروں، نہیں بھائی، فاسٹ فوڈ کا دیکھ لینا ہے کہ اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ خوراک اتنی کھاؤ جو انرجی بنے، جو بیماری بنے اس گوشت کھانے کا کیا فائدہ؟ یہ عقل بتائے گی نا۔ وہ کتنے تمہارے زندگی کے کام ہیں جو آسان ہو جائیں گے، جو اتنی اتنی پلیٹیں بھر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل تو بتاتی ہے کہ یہ گند بنے گا، انرجی نہیں بنے گی۔ آج کا صرف موضوع یہی تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی ذات کے اندر غور کر، تفکر کیوں نہیں کرتے اپنی جانوں کے اندر؟
اور اگلا حصہ یہ تھا کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، یہ سب کچھ ہم نے حق پیدا کیا ہے، اور تم حق تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اس دنیا کا ظاہری علم بڑا رکھتے ہیں، یہ بھی تمہاری جہالت ہے۔ اگر تم دنیا کا بھی ظاہری علم رکھتے ہوتے تو خدا کا انکار نہ کرتے، تم ان کھنڈرات کو دیکھ کے کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے کہ یہ کتنے وسائل استعمال ہوئے، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں تھی تو وہ باقی نہیں رہے، وہ چیزیں باقی نہیں رہ سکتی جو اللہ کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا